آج ہم ایک بہت ہی اہم اور کافی عام مسئلے پر بات کر رہے ہیں، جی یعنی والدین کا اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد اولاد میں تقسیم کرنا۔ بالکل، یہ اکثر پیش آتا ہے۔ ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں ان میں ایک صاحب کا سوال ہے، ہم ان کے 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں، ہاں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی زمین، مکان اور ایک ہوٹل کی جگہ کرائے کی ہے، لیکن سامان ان کا اپنا ہے۔ اچھا تو یہ سب وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر ان کی خواہش ہے کہ زمین، مکان، ہوٹل یہ سب بیٹوں کو دے دیں، او اور بیٹیوں کو ان کے حصے کے برابر، مطلب جتنی مالیت بنتی ہے وہ نقد دے دیں۔ جی تو سوال یہ ہے کہ بھئی شرعی طور پر اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے، اور اس میں جو پہلا نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ زندگی میں جائیداد دینا، جسے ہم شریعت میں ہبہ کہتے ہیں، یعنی تحفہ، جی، ہبہ۔ یہ وراثت سے بالکل مختلف چیز ہے جو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ اچھا، یہ فرق اہم ہے۔ جی ہاں، ہبہ میں والد اپنی خوشی سے اپنی ملکیت میں سے کچھ دے رہے ہیں، اولاد کا کوئی قانونی حق نہیں بنتا کہ وہ مطالبہ کریں کہ ہمیں دیں، یہ مکمل طور پر والد کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ والد کی مرضی پر ہے تو کیا وہ پھر اپنی مرضی سے جیسے چاہیں تقسیم کر سکتے ہیں؟ مطلب کیا وہ بیٹوں کو زیادہ دے سکتے ہیں، جیسے اس سوال میں ہے کہ اثاثے بیٹوں کو؟ نہیں، یہیں پر شریعت ایک بہت واضح اصول دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے بلکہ حکم دیا ہے کہ اولاد کے درمیان جب تحفہ دو یعنی ہبہ کرو تو برابری کرو۔ برابری؟ جی، انصاف اور برابری، بغیر کسی معقول شرعی وجہ کے کسی کو کم یا زیادہ دینا یا کسی کو محروم کر دینا، یہ ناانصافی ہے اور گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو اصول یہ ہوا کہ جتنا بیٹے کو ملے اتنا ہی بیٹی کو؟ بالکل، مالیت کے اعتبار سے برابری، یہ نہیں کہ ایک کو زمین دے دی اور دوسرے کو کچھ نہیں، یا بہت کم قیمت کی چیز۔ یہ تو بہت ہی اہم بات واضح ہوئی، یعنی زندگی میں تحفے میں برابری، اگرچہ وراثت میں حصے فرق ہیں۔ جی بالکل، اور اس کی حکمت بھی سمجھ آتی ہے۔ وہ کیا؟ غالباً مقصد یہ ہے کہ والدین کی زندگی میں بچوں میں ناچاکی نہ پیدا ہو، حسد، بغض نہ ہو۔ اگر آپ ایک کو زیادہ دیں گے تو دوسرے کے دل میں رنجش آئے گی۔ صحیح بات ہے، خاندانی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ بالکل، تو برابری سے یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو پھر عملی طور پر اس کیس میں والد صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے بہتر اور محفوظ طریقہ یہ ہے کہ والد صاحب پہلے تو یہ دیکھیں کہ انہیں اپنی ضروریات کے لیے، اپنے اخراجات کے لیے کتنی جائیداد یا رقم درکار ہے، وہ اپنے لیے الگ کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر اگر اہلیہ حیات ہے تو یہ بہت اچھا ہے، بلکہ مناسب ہے کہ باقی مال میں سے پہلے ان کا جو حصہ بنتا ہے، عام طور پر 8واں، وہ انہیں دے دیں۔ یعنی پہلے اپنی ضرورت، پھر بیوی کا حصہ؟ جی، اس کے بعد جو کچھ بچے وہ تمام اولاد میں، یعنی اس کیس میں 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں، کل 7 اولاد، ان سب میں مالیت کے لحاظ سے بالکل برابر تقسیم کر دیں۔ یعنی 7 برابر حصوں میں تقسیم ہو، جی ہاں، ہر ایک کو برابر مالیت ملے؟ جی ہاں، مالیت میں برابری لازمی ہے۔ اچھا، اب وہ سوال جو والد صاحب کا تھا کہ کیا وہ بیٹوں کو اثاثے اور بیٹیوں کو نقد رقم دے سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بالکل ممکن ہے۔ اصل چیز مالیت کی برابری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ بیٹوں کو زمین، مکان، ہوٹل کا سامان دینا چاہتے ہیں اور بیٹیوں کو نقد، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ ہر بیٹی کو ملنے والی نقد رقم کی مالیت جی، اتنی ہی ہو جتنی ہر بیٹے کو ملنے والی جائیداد کی مالیت ہے۔ تو اس کے لیے تو پھر ویلیویشن کروانی پڑے گی؟ بالکل، تمام اثاثوں کی، زمین، مکان، ہوٹل کے سامان کی آج کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس کا صحیح اندازہ لگانا ہوگا۔ پھر اتنی ہی مالیت کی نقد رقم ہر بیٹی کو دینی ہوگی۔ یعنی پوری شفافیت اور انصاف کے ساتھ؟ جی بالکل، تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کے ساتھ کمی ہوئی ہے۔ اچھا، کیا اس برابری کے اصول میں کوئی رعایت بھی ہے؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بچے کو زیادہ دے دیا جائے؟ ہاں، کچھ خاص حالات میں شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ مثلاً اگر کوئی اولاد اللہ نہ کرے معذور ہے، یا بہت ہی زیادہ غریب اور ضرورت مند ہے دوسروں کے مقابلے میں، یا کوئی اولاد دینداری میں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، یا والدین کی خدمت بہت زیادہ کرتی ہے، اچھا، دوسروں سے نمایاں طور پر زیادہ، تو ایسی کسی معقول وجہ کی بنا پر اسے دوسروں سے کچھ زیادہ دینا جائز ہے۔ لیکن یہ وجہ واقعی معقول اور واضح ہونی چاہیے۔ جی ہاں بالکل، یہ نہ ہو کہ بس بہانہ بنا کر کسی کو نواز دیا جائے، اور اس میں بھی زیادتی نہ ہو، بس مناسب حد تک۔
یہ بہت احتیاط کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ زندگی میں اگر جائیداد تقسیم کرنی ہے یعنی ہبہ کرنا ہے تو بنیادی اصول ہے برابری۔ تمام اولاد میں بیٹے ہوں یا بیٹیاں مالیت کے اعتبار سے برابر حصہ۔ جی شکل مختلف ہو سکتی ہے، کوئی اثاثہ لے لے کوئی نقد، لیکن قیمت برابر ہو۔ بالکل۔ اور خاص حالات میں کسی معقول وجہ سے تھوڑا بہت فرق کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ استثنائی صورتیں ہیں۔ درست۔ اصل مقصد انصاف ہے اور خاندان میں محبت قائم رکھنا۔ بالکل۔ اچھا، آخر میں کوئی نقطہ جو آپ ہمارے سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہیں؟ جی، ایک بات سوچنے کی ہے کہ شریعت نے زندگی میں تحفے میں تو اتنی سختی سے برابری کا حکم دیا، لیکن انہی والدین کے مرنے کے بعد وراثت میں بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا کیوں رکھا ہے عام حالات میں؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس فرق میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ شاید اس کا تعلق ذمہ داریوں سے ہے یا جذباتی پہلوؤں سے جو والدین کی زندگی میں اہم ہوتے ہیں۔ یہ ایک گہری بات ہے جس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً یہ غور طلب نقطہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ بہت شکریہ۔